اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ نے بد نظری کی بھی اجازت، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے. تو حلال کی طرف آؤ یار، اور معاشرے کی پرواہ مت کرو. یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے، یہ تمہیں تمہارے جائز حقوق بھی نہیں دے گا. یہ اپنی دیکھو، ہندو کیوں ہندو ہے؟ معاشرے کی وجہ سے. کلچر کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کلچر کے آگے بچھے ہوئے ہیں بیچارے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے. جو ہندوؤں کے فون آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں یار ہم اپنے کلچر کے آگے مجبور ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے خاندان والے ہمیں نکال دیں گے. خاندان والے کیا کریں گے؟ ہمارا بائیکاٹ کریں گے. اب خاندان سے چھوڑ کے کہاں جائیں؟ پھر بعض کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کہہ رہے ہیں یار بیوی چھوڑ دے گی، بچے کہاں جائیں گے؟ تو کلچر کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے جرم کرتا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے تراشے ہوئے خداؤں کو بھی خدا ماننا شروع کر دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ کلچر بڑی خطرناک چیز ہے. تو کلچر کوئی بڑے جرائم بھی کلچر ہی کرواتا ہے، چھوٹے جرائم بھی کیا کرواتا ہے؟ کلچر. ایک صاحب میرے پاس آئے، کماتے تھے، نوجوان تھا، کہہ رہے مجھے زنا کا خطرہ ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جب آپ کما بھی رہے ہو کر لو. کہہ رہے ہیں ابا بھی نہیں مان رہے، اماں بھی نہیں مان رہی، بھائی بھی، بہن، سارے دشمن ہو جائیں گے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہے خاندان دشمن ہو جائے گا. میں نے کہا جب آپ کی اپنی جاب ہے، الگ گھر لو رینٹ پہ، نکاح کرو. تو کہہ رہے لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے تو آپ خود ایک لوگ بن چکے ہوگے. آپ کیا خیال ہے؟ جب آپ کا ایک خاندان ہوگا، بیوی، بچے، تو بچے بڑے ہونے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے، 10-12 سال میں وہ سمجھدار ہو جاتا ہے بچہ. پھر میں نے کہا آپ کے 4-5 بچے ہو گئے تو آپ خود ایک کیا ہے؟ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا جب میں دوسری کر رہا تھا، پھر خواتین بیان سن رہی ہیں، پھر ان کو غصہ آئے گا یار یہ کیا مصیبت ہے. بھائی معذرت کے ساتھ سن لیں تھوڑا سا. تو یہ بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا خواتین میں. 2 بالکل غائب ہو گئی تھی، اب پچھلے ہفتے سے کچھ آنا شروع ہوئی ہیں، پھر یہ ٹاپک آئے پھر ساری بھاگ جائیں گی. میں نے جب دوسری شادی کی نا تو سارا خاندان میرے خلاف تھا، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ تھے کوئی کہہ رہے تھے چلو، وہ بھی کھل کے حمایت نہیں کر رہے تھے. تو لوگ مجھے کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اب اللہ کا شکر ہے میں خود لوگ بن چکا ہوں، میں خود لوگ ہوں. میرے ماشاء اللہ 14 بچے ہیں، 3 گھر ہیں میرے. اب جو میرا خاندان ہے، تھوڑے دنوں میں میں اپنے خاندان کا ایک فرد تھا نا، اب جو میرا خاندان ہے وہ میرے خاندان کا ایک حصہ بن جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. نہیں آ رہی بات؟ بہت گہری باریک بات ہے. جس کا IQ لیول بہت اونچا ہوگا نا وہ اس بات کو سمجھے گا. پہلے میں اپنے خاندان کا ایک کیا تھا؟ فرد تھا. میں ڈرتا تھا خاندان یہ کرے گا. اب میری اولاد اتنی ہو گئی، بچے ماشاءاللہ اسپیڈ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، اور گھر بھی ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ سسرالیوں کو بھی ملاؤ، وہی تو میرا خاندان ہو گیا نا بھائی. وہ بھی سب ملا لو، وہ بھی تو اپنا ہی خاندان. تو اب ہوا یہ ہے کہ میں جس خاندان کا فرد تھا، تھوڑے دنوں میں رپورٹ آئے گی کہ وہ خاندان میرے خاندان کا ایک حصہ بن چکا ہے. نہیں آ رہی بات؟ بڑی خاندانی بات. تو اس لیے میرے بھائی ان رسومات میں کچھ بھی بولو، اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، ماں باپ کو عزت دو، احترام دو، ان سے بد کلامی مت کرو، رشتہ داری جوڑو، بھائیوں سے بہنوں سے تمیز سے بات کرو. فالو ان کو نہیں کرنا. فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو. عبادت میں اسلام کو فالو کرنا ہے. حج فرض ہوا تو کرنا پڑے گا، چاہے ابا مانے کہ نہ مانے. کیا خیال ہے بھائی؟ نماز پڑھنی ہے ابا مانے یا نہ مانے. تو ایسے ہی ابا نے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن اللہ اس کی پرمیشن دے رہا ہے. تو آپ ابا سے بد کلامی مت کرو. اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ابا کو بھی ہدیہ دیا کرو. ابا نے آپ کو پالا پوسے جوان کر دیا، بہت بڑا احسان ہے ان کا. لیکن قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، والدین سے دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن فالو والدین کو نہیں کرنا. واتبع سبیل من اناب الی، فالو اس کو کرنا ہے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے، جو تمہیں شریعت بتا رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اگر مفتی طارق مسعود شریعت بتا رہا ہے تو اس مسئلے میں فالو کس کو کرنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ اگر شریعت بتا رہا ہے بھائی پھر فالو اس کو. جو علماء شریعت بتا رہے ہیں فالو ان کو کرنا ہے. اس میں علماء کی بھی اتباع کا حکم ہے، علماء کی بھی، جو صحیح علماء ہیں، اہل حق علماء ہیں، ان کی اتباع کا بھی حکم ہے. تو اس لیے پرواہ نہیں کرو. اور ایک آخری بات کر کے بس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج میری اسپیڈ زیادہ ہے، مجھے جانا ہے. میرا کیونکہ بڑا خاندان ہو گیا نا، تو ایک خاندان کا ولیمہ ہے آج. اب ولیمے بھی آ رہے ہوتے ہیں اتنے سارے خاندان. میں نے کہا جلدی جلدی نپٹا کے میں پتلی گلی سے نکلوں گا. تو آج اسپیڈ اس وجہ سے میری تھوڑی سی آپ کو تیز بھی محسوس ہو رہی ہوگی. تو
یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے، خواتین معذرت کے ساتھ، پھر جو ہے اتنی اچھی بیوی مل گئی تو دوسری کیوں کر رہے ہو، تو یہ بھی فلسفہ غلط ہے. قرآن کے الفاظ کیا ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 3 4 4 سے کرو، یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے، ناپسند ایک بھی، کیونکہ بیوی اگر پسند کی نہیں ہے تو انسان اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ صرف کسی کا گھر بسانا نہیں ہے، اس میں محبت ہوگی تو پھر آدمی دیکھو ویسے کسی یتیم کی کفالت کر لینا انسان، یتیم کو پالنے کے الگ فضائل ہیں، یتیم بچی کو پالنے کے بھی الگ فضائل ہیں. تو نکاح میں تو اللہ نے شرطی پہلی کیا لگائی ہے، اس سے کرو جہاں تمہیں بولتے کیوں نہیں پسند. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ پھر بدصورت عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی، انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. اس اشکال کے 2 جواب ہیں. ایک بات یہ کہ آپ جس طرح کا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائے. پسند تو ہر آدمی کو لینڈ کروزر ہوتی ہے، لیکن چنچی کا کرایہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر ان کو اپنی پسند کا معیار کیا کرنا پڑتا ہے، بولتے کیوں نہیں بھائی. تو پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے نئے نقش کو دیکھیں، اپنے ڈیزائن کو دیکھیں، اس ڈیزائن کے حساب سے، کیونکہ آپ اگر کسی کو پسند کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے. تو پھر آپ کو اپنی ڈیزائننگ کے اعتبار سے اپنے معیار پہ نیچے، جہاں اللہ نے بدصورت عورتیں پیدا کی ہیں تو اس سے بھی زیادہ بدصورت مرد بھی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئیں، مناسب لگیں وہاں کرو. تو پسندیدگی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، صرف خوبصورتی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہے، خاندان بہت اچھا ہے، تو آپ کو وہ اس لیے پسند آتی ہے کہ یار میرے بچے بڑے خاندانی ہو جائیں گے اس خاندان کی وجہ سے. سسرال کا اثر پڑتا ہے نا. ایک عورت شکل کی اچھی نہیں ہے، سلیقہ صفائی بہت ہے، تو یار میں سلیقے کو فوکس. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کنواری سے نکاح کرتے فتلاعبها وتلاعبک، تم اس سے دل لگی کرتے، دل کی باتیں کرتے، وہ تم سے، یعنی ظاہر ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ ایک میچور ہو گئی ہے، اب اس کے وہ جذبات تھوڑی ہیں بیوہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا، بیوہ سے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، تو میں اگر بیوی بھی انہی جیسی لے آتا کم عمر کنواری تو ان بہنوں کو کون سنبھالتا، وہ تو خود سنبھالنی پڑتی نا. نہیں آ رہے سمجھ میں بات. مطلب یہ کہ پہلے ہی بیچاری کچھ بہنیں ہیں جو جن کو سنبھالنا مجھے سنبھالنا پڑ رہا ہے، تو پھر ایک بیوی کو بھی ان کے ساتھ ان کے الفاظ، ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑتا نا. تو میں نے اس لیے کسی میچور خاتون سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو اس کے لیے کوئی بیوہ طلاق یافتہ ہی سنبھال پائے گی، کیونکہ چھوٹی بہنیں ہیں میری، تو ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو اب حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کی؟ پسند کی ہے. تو پسند ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے بھی کہ وہ مالدار تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا، انہوں نے مزاربت پہ پیسے دیے بزنس کے لیے. تو بعض دفعہ آپ اس لیے نہیں، میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی بالغ ہو چکے تھے، حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ پہلی شادی کر رہے ہو بیوہ سے اور بچے بھی اتنے بڑے بڑے. انہوں نے کہا بھائی بزنس پارٹنر ہے، یہ خاتون کیا ہے میرے ساتھ، تو نکاح میں آسانی ہوگی کہ بزنس کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک ما طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. تو پسند میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، نہیں آ رہی تو رہنے دو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف میں خوبصورتی داخل نہیں ہے، بہت ساری. بعض دفعہ آخرت بھی پیش نظر ہوتی ہے. آدمی اپنے خاندان کی کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم بہت وسیع ہے. اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے، بس یہ بھی داخل ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے، یار وہ ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے تو کیا کریں، کر لے بھائی تو، اگر تیرے پاس پیسے ہیں. اور اس کو بھی شرط یہ کہ ان کو بھی تو اچھا لگے، کیونکہ لوگ اتنی فون پکاتے ہیں نا. جب میں کال ٹائمنگ جب دیتا ہوں لوگوں کو تو ہر دوسرا فون یہ آ رہا ہوتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مان نہیں رہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو ابے تجھے اچھی لگ رہی ہے بھائی، اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا. تو کہہ رہے ہیں کوئی تعویذ دیں، وہ کیوں دیں تعویذ، اس کو غلط آدمی اچھا لگنا شروع ہو جائے. جب اس کو نہیں لگ رہا تو نہیں لگے اس کو. تو یہ سب چیزیں زبردستی کا معاملہ اس میں میرے بھائی نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں
और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।